وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بعد حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم افضل التسلیم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً محبتاً عقیدتاً درود و سلام کے بعد نہایت واجب احترام دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، کروڑ ہر کروڑ احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رجب شریف کا پورا مہینہ الحمدللہ رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں اولیاء کرام، پھر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال ثواب کے لیے نیاز، اور اب 22 رجب المرجب کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے. دوستو، صحابی اس کو کہتے ہیں، بہت ساری کتابات میں، بہت ساری کتابوں میں الگ الگ الفاظ لکھے گئے، لیکن سب کا اس پر اجماع ہے جس نے پیارے آقا تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک مرتبہ آقا کا دیدار کیا یا چند لمحے آقا کا دیدار کیا اور اسلام قبول کیا اور آقا کا دیدار کیا، کچھ دیر فیضیاب ہوا آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اور پھر اس کے چلے آقا کی بارگاہ سے جدا ہو گئے، اور آقا کی بارگاہ سے جدا ہونے کے بعد ان کا اختتام، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا. اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے دیدار مصطفیٰ کیا اور ایمان کی حالت میں کیا، اور چند لمحے چند گھڑیوں تک کیا، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے، یا ان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر فیضیاب ہوتے رہے، علم کے خزانے لوٹتے رہے. اسے صحابی کہا جاتا ہے. آج جس صحابی کی بات کی جا رہی ہے وہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ام حبیبہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت امیر معاویہ کا نام امیر معاویہ ہے. آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی والدہ کا نام حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوستو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ حاضر ہوا. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. تاجدار انبیاء خاتم النبیین نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کیا. فرمایا، تاجدار انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اے عمر، تمہیں کس بات نے ہاتھ پیچھے کرنے پر مجبور کیا؟ فرمایا، آقا، میں آپ سے شرط لینا چاہتا ہوں. فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کس بات پہ شرط لینا چاہتے ہو؟ فرمایا، آقا، کیا میں ایمان لے آؤں تو مجھے جنت مل جائے گی؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، جو ایمان لے آیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
اس کے جو زندگی کے پہلے گناہ ہے قبل اسلام کے، وہ سب کے سب بند کر دیے جائیں گے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعثت کے 5 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور 629 ہجری میں آپ کے والدین نے اسلام قبول کیا، جب فتح مکہ ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کو دارالایمان کہا، یعنی امن والا گھر کہا، تو دوستو ہم اس صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں جب آقا علیہ السلام کو وحی لکھنے کے لیے کسی کی ضرورت پیش آئی تو جبریل امین علیہ السلام سے مشورہ لیا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو آقا علیہ السلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا یہ جو صحابی ہے جس کا نام امیر معاویہ ہے فَإِنَّهُ امین، یہ امین ہے، اس کو وحی لکھنے کے لیے قبول کر لیجیے۔ تو دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، میرے آقا نے فرمایا صحابہ کا نجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن تاجدار انبیاء کے غلاموں، محمد عربی کے چاہنے والوں، صحابہ سے پیار رکھنے والوں، اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والوں، دوستو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، پورا ماجرا میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اور مجتہدین اسی کو کہتے ہیں مجتہد جو اپنی رائے کو حق پر سمجھے اور دوسروں کی رائے کو بھی حق پر سمجھے، اور اس کے اوپر ایک ثواب ہے، جو حق پر نہیں ہو، جو حق پر ہو اس پر 2 ثواب ہیں۔ تو دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین ہوئی، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ اس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ تھا، اور اس وقت یہ معاملہ جب لوگوں کے درمیان آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اب آپ ان کے قاتل جو ہیں ان کا قصاص لے لیں جس نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جنگ کرنے سے منع فرمایا، لیکن آخرت میں جب جنگ ہوئی تو علماء فرماتے ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تاجدار انبیاء منبر رسول پر بیٹھے تھے، ساتھ میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے شہزادے۔ تاجدار انبیاء نے ان کو ایک دفعہ حضرت حسن کو دیکھتے، ایک دفعہ عوام کو دیکھتے، ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، ایک دفعہ لوگوں کو دیکھتے، اور پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ کے درمیان، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان، 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، اور وہ 2 مسلمان گروہ کون سے تھے؟ علماء نے اس پہ کلام لکھا، ہر کسی نے کلام لکھنے کے بعد یہ کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں حق پر تھے، دونوں مجتہد تھے، اور لیکن امام اہل سنت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا کہ حق بدست حیدر کرار، حق جو تھا وہ حیدر کرار کے ساتھ تھا، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار جو ان پر لعن کرے وہ ہے کام فجار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کرے وہ کتا ہے، اور احکام شریعت مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے جو صحابہ کے بارے میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔
کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور وہ بھی صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول ہو جو حضرت حضور تاجدار انبیاء خاتم النبیین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت امیر معاویہ تاجدار انبیاء کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آگے جانا تھے، تاجدار انبیاء تھے اور اونٹنی چل رہی تھی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اونٹنی چل رہی ہے، دنیا کے جس کے لیے رب تبارک و تعالی نے دنیا بنائی وہ آگے موجود ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے معاویہ تمہارا کون سا جسم کا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پیٹ کا حصہ آقا آپ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ مس ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث سے ارشاد فرمایا یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور علم سے بھر دے، علم یا بتباری اور علم سے بھر دے۔ اور علم کیسا دیا گیا؟ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا یا اللہ معاویہ کو علم کے ذریعے اور اس کے ذریعے لوگوں کو عذاب سے نجات فرما۔ اور حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت بریلوی مکاتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی ادنے سے ادنا صحابی ہو، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ہم ہر صحابی نبی کو جنتی مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس جانا کا دیدار کیا ہے اور اس دنیا کے سے ایمان کی حالت میں گئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ اس بندے نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اسی وقت اس کی روح پرواز کرے، ایک بھی کام نہیں کیا بھی اسلام کا، لیکن جانا کہ قول پر عمل کر کے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا جنازے میں جا رہے ہیں، کبھی پاؤں یوں ہیں، کبھی ایڑیوں کی طرف، کبھی انگلیاں لگا کے چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب دفنا دیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کبھی ہم نے جنازوں میں ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ یہ اس خوش نصیب کا جنازہ تھا کہ فرشتے بھی اس کے دیدار کے لیے آئے۔ کیا کیا؟ کوئی اسلام کا کام کیا نہیں کیا، لیکن جانا کا کلمہ پڑھا اور ایمان کی حالت میں صحابیت کے مرتبے کو فائد ہوا۔ اور آج کے کمزور لوگ، کم علم لوگ، جن کو اسلام کا، شریعت مطہرہ کا، جن کو میں کہتا ہوں غسل کا، جن کو میں کہتا ہوں تیمم کا، جن کو میں کہتا ہوں وضو کے مسائل، جن کو میں کہتا ہوں نماز کی شرائط، جن کو میں کہتا ہوں نماز کے فرائض، جن کو میں کہتا ہوں وضو کے مسائل، اور جن کو میں کہتا ہوں قرآن مجید و فرقان رشید صحیح تلفظ کے ساتھ بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ قرآن میں زبر لگا تو لگا کیوں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن کی یہ آیت آئی کیوں، اس کا پس منظر کیا تھا، آج وہ موبائل کا مفتی بنا ہے، آج وہ موبائل میں گروپ بنا کر لوگوں کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ وہ صحابی ہو، وہ تابعین ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نیک بندے ہوں، جن کے لیے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ فرض پڑھ کر اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پھر نفل کے ذریعے میرا قرب پاتے ہیں۔ میرا قرب پانے کی وجہ سے میں ان کو وہ مقام دے دیتا ہوں، کلام میں وہ کرتے ہیں، مدد میری ہوتی ہے، وہ چلنا ان کی طرف سے ہوتا ہے، مدد میری طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک اولیاء کرام ہو، ان کے متعلق بھی آج کل لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور اتنے علم الیتیم لوگ جنہیں امامے کے متعلق نہیں پتا کہ ہر امامات ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اتنے علم الیتیم لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ امامے کے فضائل کیا ہیں،
وہ گروپ میں بیٹھ کر لوگوں کے اوپر کفر کے، شرک کے، بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، جن کو خود کی خود شرک کی صحیح تعریف بھی نہیں آتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، صبح سے شام تک ہمارا لوگوں کے درمیان رہ کر کلام کرنا ہوتا ہے، جن کو غسل کے مسئلے نہیں آتے، آج وہ مجتہد بنا بیٹھا ہے، آج وہ کہتا ہے میں قرآن سے مسئلے اخذ کروں گا، میں حدیث سے مسئلے نکالوں گا، اور لیکن اس کے اتنی علمی یتیم آدمی ہے کہ عربی حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ کہتا ہے پہلے ترجمہ کرو پھر میں مسئلہ اخذ کروں۔ مجتہد بنا بیٹھا ہے۔ یہ حمزہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے امام صاحب، میں صرف جمعے کا بیان کرتا ہوں، یہ امام صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیں، ہم لوگ روز 3 بجے 2 بجے 1 بجے گروپوں میں لوگوں سے یہی پوچھتے ہیں، لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں آپ ہر امامے کا ثبوت دیں، آپ حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں، ان کا ثبوت دیں، آپ یہ ثبوت دیں، شرک کی تعریف بتائیں۔ جب ہم شرک کی تعریف بتاتے ہیں، یا رسول اللہ کہنا کہاں سے ثابت ہے یہ بتائیں، اب ان کا وہ بتاتے ہیں، تو جن کو مسلم مانتے ہیں ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیں تو وہ ان کو بھی قبول نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارے استاذہ نے سب سے پہلے بتایا ہمیں ایک کام کہ با ادب بانصیب، بے ادب بد نصیب۔ گروپ میں جتنی سخت بھی بات ہو جائے، غصہ مجھے بہت آتا ہے لیکن میں زبان کبھی گالم گلوچ کی طرف نہیں لے کے جاتا، کیونکہ میری اخلاق و تربیت میں میرے استاذہ نے وہ کہا ہے کہ اپنے اخلاق کو اتنے اعلیٰ رکھو کہ کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ صحیح العقیدہ مسلمان جا رہا ہے۔ مسلمان آپ کو ہر ڈبے میں ملیں گے، آپ کو ہر ڈبے کے نیچے ایک ڈبہ پیر بھی ملے گا جس کی 4 6 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، جو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں اس کو یوں کروں تو یہ مر جائے گا۔ آج وہ پیر، ڈبہ پیر، آج جن کو نمازیں نہیں پڑھنے آتی، آج وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی انگوٹھیاں پہن کر، جنہیں شریعت نے ان کو بال کی حد بتائی ہے اس حد سے بھی نیچے جا کر، جنہوں نے کبھی وضو بھی صحیح نہیں کیا، آج وہ بیٹھ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند کر دو، یہ تعلیم بند کر دو، یہ اگر تم اس کے ساتھ نیکی کا کام کر رہے روک دو، میری جیب گرم کرو۔ اللہ کے بندے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے، جو بذریعہ وحی کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تا جانے جانا مکہ مدینے کے سردار، ہم بے کسوں کے مددگار، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا اس قرآن کو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کی ایک آیت کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور جس حافظ کے دل میں وہ قرآن ہے اس قرآن کے متعلق نہیں، اس حافظ کے متعلق تم کلام کرتے ہو۔ جو عالم ہے وہ جیسا بھی ہے، جانے جانا نے کیا فرمایا کہ عالم کا عشاء کے بعد سونا، اور جو اللہ کا نیک بندہ ہو پوری رات عبادت کرنا، عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پوری رات سجدے دینا اور ہے، عشاء کے بعد سو کر صبح امت کی خدمت کرنا اور ہے۔ لوگوں کو غوث پاک کا مقام ہم بہت بتاتے ہیں کہ غوث پاک اللہ کے نیک بندے تھے، غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ کبھی کسی کو کرامت نہیں بتائی، کیونکہ ہماری اپنی ڈبہ پیری بند ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ ڈبہ پیر ایسے ہمارے اندر گھس چکے ہیں، اگر ہم نے نہیں روکا، وہ 6 انگوٹھیاں پہننے والے، وہ کندھوں سے نیچے بال رکھنے والے، منہ میں پان رکھنے والے، بد ذائقہ الفاظ سے گفتگو کرنے والے، علماء کے بارے میں گالیاں دینے والے، علماء کو گالیاں دینے والے، ننگی کلام کرنے والے، اور وہ لوگ صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والے۔ سید کی بھی تعظیم کی جائے گی تو مصطفیٰ جانے جانا کی وجہ سے کی جائے گی، اور جو سید صحابہ کرام پر بات کرے
اس کی کوئی عزت نہیں کی جائے گی۔ جو شریعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، جو شریعت کو مانتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہر ذات کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ جانے جانا کا کلمہ پڑا ہے، یہ ہمارے کندھوں پر ہے۔ اگر میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، مجھے اپنے مدرسوں کے لیے اگر روڈ پر بیٹھ کر کٹورا لے کے بھی مانگنا پڑے، میں اپنے مدرسوں کے لیے مانگنے میں شرم نہیں کروں گا۔ جو ہمیں گرانے کی باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے مدارس کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اتنا پیغام ہے کہ حشر کو ہوگا معلوم، یہ معلوم کیا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اور ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے وہ صحیح العقیدہ مسلمان سنی ہیں جو اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں کبھی بھی اپنے بڑوں کے لیے کوئی بات نہیں آئی، ہم خاموشی سے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی بھی جا کر پیر یا بڑی گدی نشین بھی ہو شریعت مطالعہ سے ٹکراتا ہے، سب سے بڑے پہلے ہم زبان کھولتے ہیں۔ جو شریعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت پر عمل کر کہیں طریقت بھی بنتی ہے، صوفیت بھی بنتی ہے۔ شریعت پہ چلے گا تو ہی پیر بنے گا۔ یہ آج کل ڈبہ پیروں نے نکال دیا، شریعت اور ہے طریقت اور ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ جو قرآن اور سنت کے راستے پر شریعت ہے اسی پر عمل کر کر پیر بنا جائے گا، ورنہ کوئی پیر نہیں۔ آج ہر ڈبے کے نیچے ایک پیر ہے۔ نماز پڑھتے نہیں، مفتیان کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ آج نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، ایک انگلی کا لگانا فرض ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے، آج کھڑے ہو جاتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ اور میں یقیناً ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہمارے لوگ ہیں، جو صحیح العقیدہ مسلمان کے پاس نہیں آتے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، جو قرآن و حدیث سے کلام کرتے، ان کے پاس نہیں آتے۔ وہ ایسے فاسد اور فاجر کے پاس جانتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو نہیں چل رہی ہوتی، میں آپ کو کچھ دنوں پہلے کا ایک بہن کا واقعہ سناؤں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے۔ بند الفاظوں میں یہ ایک پیر کو میں جانتا ہوں، اس نے 75 لاکھ روپے اس بہن کے غضب کیے، بہت مشہور پیر ہے، 75 لاکھ روپے، اور اس کے ساتھ عزت بھی اس کی لوٹ لی گئی۔ یہ کوئی پیر نہیں ہے، جو پیر شریعت کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہمارے آستانے ہیں، اگر ہمارے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ہم علن اعلان اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کی خاطر یہاں بیٹھ کر تعویذ بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا جو شریعت سے الگ ٹکرائے گا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مکاتب فکر سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم نے حنیف قریشی جیسے ملاری کو باہر نکال دیا، اس لیے نکالا کہ اس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ امیر حنیف قریشی ہو یا حجت الاسلام ہو، بڑے سے بڑا کوئی پیر ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ جو مسلک رضا سے غداری کرے گا وہ بڑے سے بڑا حجت حجت ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو شریعت مطالعہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو شریعت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دوستو اپنے ذہنوں کو کھولیں، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کس جگہ جا رہے ہیں؟ ہمیں صحابی کے بارے میں کلام کرنے میں کوئی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہوتی۔ صحابہ کے جو تھوڑا سا صدقہ ہے نا، حدیث کا مفہوم عرض کروں، صحابہ کا تھوڑا سا صدقہ اللہ کے نیک ولی کا، اللہ کے نیک ولی کا بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ادنا سے صحابی کی بات ہو، اور جس کے بارے میں میرے آقا نے دنیا میں کہا جنتی جنتی جنتی، تو اس کے بارے میں کیسے کوئی کلام کر سکتا؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث ہے، فرمایا اے معاویہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شجرہ نسب نکالے تو دونوں کا عبد المناف کے پاس جا کر ایک ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ کاتب وحی ہیں۔ آج روافظ وہ خارجی جو کوئی صحابہ کی بات کرتا ہے تو اہل بیت کی نہیں کرتا،
جو اہل بیت کی کرتا ہے تو صحابہ کی نہیں کرتا. لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی بھی بات کرتے ہیں, ہم اولیاء اعظام کی بات بھی کرتے ہیں, ہم خواجہ صاحب کی چھٹی بھی کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی 25ویں بھی کرتے ہیں, مولا مشکل کشا کی 13ویں بھی کرتے ہیں, امام جعفر صادق کی 15ویں بھی کرتے ہیں, کاتب وحی امیر معاویہ کی 22ویں بھی کرتے ہیں, ہم غوث پاک کی 11ویں بھی کرتے ہیں, ہم حضور تاجدار انبیاء کی 12ویں بھی کرتے ہیں, ہم امیر اہل سنت کی بھی رمضان کے دن میں بڑھ بڑھ کر ان کی خدمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتے ہیں, ہم امیر المجاہدین کا ختم نبوت پر پیرا دینے پر بھی ان کو سلام کرتے ہیں, ہم ہر کسی کو مانتے ہیں, ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو اللہ اور اس کے ولیوں کی خدمت کرتا ہے, اور جو مسجد کا خادم ہو وہ بھی ہمارے لیے عظمتوں والا ہے کیونکہ وہ رب کے گھر کو صاف کر رہا ہے. آج ہم آتے ہیں صرف نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں, جو اس مسجد کو آباد رکھ رہا ہے اس سے پوچھئے کہ کتنا ٹائم دینا. یقین کریں ہم نے بڑے بڑے پیر دیکھے, بڑے بڑے بزرگ دیکھے, بڑے بڑے حجت الاسلام, بڑے بڑے مفتیان کرام دیکھے. یہ بچے سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے, شاہ جی سے, یہ سید ہے, میرے سر کے تاج ہے. میں ان کے ساتھ ہر دن میں 1 2 دفعہ 3 دفعہ کال کرتا ہوں, اور ہماری ڈسکشن صرف 3 بندے ہیں, ہم مدرسہ فیضان صحابہ اہل بیت پہ ہوتی ہے. ہماری دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے, ہماری کسی سے دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کہوں جی میں عالم بن گیا تو مجھے ممبر پہ بٹھاؤں, نہ, آپ مجھے آخر میں کھڑا کریں لیکن اہل سنت و جماعت میں کھڑا کریں. کیوں؟ کیونکہ میں نے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خواہش, ہم وہ ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ہم ان کے چاہنے والے ہیں اور ہم مسلک رضا کے ماننے والے ہیں. مسلک رضا نے دین حق کی صحیح ترجمانی کی. انہوں نے جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو خوارج ہو, رافضی ہو, مرزائی ہو, جس نے کلام کیا, اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم کے ذریعے اس طرح کا کلام لکھا کہ بڑے سے بڑے پیر کو بھی اس کے بعد اٹھنے کا موقع نہیں بنا. اعلیٰ حضرت صحیح العقیدہ مسلمان سنی تھے. سنی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سنت کی پیروی کرنے والے ہیں, اور بریلوی اس لیے لگاتے ہیں کہ مسلک رضا کی اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب لکھی. آج کل لوگوں کے ملفوظات مل رہے ہیں بہت جلدوں پر, لیکن اس میں لکھا کیا ہے کہ میرا کام یہ تھا کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہے, میں باہر سے چپل لے کے چوری کر کے چلا. یہ ان کے حکیم الامت کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ ان کے بڑے مجتہد کی باتیں کر رہا ہوں. ہم تو بعض جگہ اپنی زبان نہیں کھولتے کہ مسلمان ہیں پتہ نہیں بولیں گے, یہ آپس میں لڑتے ہیں. ہم کسی کے متعلق ذاتی بات نہیں کرتے, لیکن جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور جو مدرسہ فیضان صحابہ و اہل بیت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے تعاون نہیں کر رہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہمارے مدرسوں میں بچے آ رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم سچی وفاداری کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی نہیں, اگر ہم نے جامعہ کھولا ہماری اپنی ایک بھی ذاتی پراپرٹی نہیں, میرا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں, 1 روپیہ ذاتی نہیں, لیکن الحمدللہ ہم بڑے سے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں مالکوں پر بھروسہ ہے کہ مالک ہماری کنڈ نہیں لگنے دیں گے. اور مالکوں کا, جن کا ہم مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک کبھی ہمیں بے آسرا نہیں کرتے. ان مالکوں نے ہمیں 6 مدارس کھول دیے, جامعہ کھلوا دیا. انشاءاللہ آپ کے ذریعے وہ ہماری ترابی کا بھی انتظام کروا دیں گے. انشاءاللہ آپ کے ذریعے, یہ سب آپ کی محبتیں ہیں, اب وہ آپ کے ذریعے ہمارے بڑے بڑے کام بھی کروا دیں گے. ہمارے جو سارے پروجیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے حل ہو جائیں گے. ہم وہ لوگ نہیں جو اپنے لیے ذاتی طور پہ ہمیں کھانا دے دیں, یہ دے دیں. ہم مانگتے بھی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. دوستو, اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلو. اور ایک اور خوشخبری آپ تمام کے لیے, اور وہ خوشخبری شاید شاہ جی نے بیان کی نہیں کی,
انشاءاللہ جامع مسجد اقرا حاضہ جو آپ جس میں بیٹھے ہیں 27 رجب المرجب شب معراج کو آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات منہ مبارک انشاءاللہ ادھر لائے جائیں. حضور کے جو اوریجنل منہ مبارک ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے، تبرکات وہ اس مسجد میں انشاءاللہ 27 رجب المرجب زندگی رہی تو تبرکات آپ دیکھیں گے ادھر لائن سے لگے ہوں گے. آپ نے بھی آنا ہے، اپنے بچوں کو بھی لانا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کے. اور میں ایک صحیح سنی عالم دین سے یہ سن چکا ہوں کہ ہمارے نبی کے حیات کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال شریف کو منہ مبارک کہتے ہیں، جب غسل دیا ابھی بھی تھوڑے دن پہلے، تو ہم رات کو سوئے کہ دیکھا کہ 5 بال اور پیدا ہو گئے ان کے اندر. یہ میرے آقا کی سب سے بڑی حیات کی نشانی ہے. اور میرے آقا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ. انشاءاللہ آپ سب کو آقا نامدار کے منہ مبارک کی زیارت بھی ہوگی، دیدار بھی کروائیں گے باادب طریقے سے، کیونکہ سنی ہوتا ہی باادب ہے. وہ صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ادب. تو دوستو ہمیشہ اپنے علماء کا ساتھ تعاون کریں، ذاتی طور پہ کسی کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اگر یہ مسجد کی جولی مدرسے حاضہ کے لیے جھومے، آج یہ مدرسے حاضہ کے لیے گھومتی ہے، اس میں بھرپور تعاون کریں. یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگر ہم مر بھی گئے تو کچھ نہیں، کل ہمارے بچے اس میں علم دین سیکھیں گے، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.